عہدے پر اونچی ڈگری والا بیچارہ دین کے معلومات میں زیرو ہے، اور وہ ایسی باتیں کہہ جاتے ہیں کہ ہم لوگ تعجب کرتے ہیں اتنا بڑا افسر ہے، اتنی تعلیم یافتہ ہے، یہ تعلیم یافتہ انسان ہے، دنیا بھر میں گھوما ہوا ہے، لیکن دین کے بارے میں بالکل زیرو ہے، وہ پتہ ہی نہیں ہے کن چیزوں سے اسلام چھن جاتا ہے، کن چیزوں سے ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ نے ہم کو ایمان عطا کیا، اس کے بعد ہمیں کیا کرنا ہے؟ کچھ چیزیں کرنی ہیں، کچھ چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ جو چیزیں کرنے کی ہیں وہ سیکھنی ہوں گی، اور جن چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھنا ہے وہ معلوم کرنی ہے کہ کن چیزوں سے مجھے اپنے آپ کو دور رکھنا ہے۔ اسلام کچھ چیزوں کو حرام کر دیتا ہے اور اسلام کچھ چیزوں کو لازم کرتا ہے۔ جب مسلمان اسلام کی لازم کی ہوئی چیزوں کو کرنے لگے اور اسلام کی حرام کی چیزوں سے بچنے لگے تو اسلام محفوظ رہتا ہے، اور جب مسلمان یہ نہیں کرتے تو پھر کیا؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بہت اچھا، ان انسانوں کو اسلام کی ضرورت نہیں ہے، کہ اسلام چھین لیتے ہیں اور پھر اسلام دوسری قوموں کو مل جاتا ہے، اور یہ انسان پھر آگے چل کر کے اسلام سے محروم ہو جاتے ہیں۔ ہمارے دوست کسی شہر کے ہیں، وہ باہر کے ملک میں ہیں، وہاں سے انہوں نے مجھے فون پہ بتایا کہ اللہ جی ہم یہاں ایک شہر جو شہر میں ہیں، یہاں ایک شہر میں ہم گئے، پورا محلہ ایسے لوگوں سے آباد ہے جن لوگوں کے والدین عرب ملکوں سے آئے اور یہاں آ کر کے بس گئے، لیکن ان کے بچوں کو یہ بھی پتہ نہیں کہ ہم مسلمان، وہ جن کے باپ دادا عرب ملکوں سے آئے، الجزائر سے، اردن سے، مصر سے، سعودیہ سے، دوسرے ملکوں سے آ کر کے وہاں بس گئے، اور لیکن چونکہ انہوں نے اپنی اسلام پر قائم رہے نہیں، ان کی اگلی نسل یا تیسری نسل جو ہے وہ اسلام سے خالی ہو چکی ہے، ان کو پتہ ہی نہیں، کہتے بس وہ ان کا کام ہے پڑھیں گے، کمائیں گے، کھائیں گے، زندگی گزاریں گے، اور اتنی زندگی تو کسی کرسچن کی زندگی ہوگی، ایسی زندگی کسی یہودی کی زندگی، ایسی زندگی کسی اتھیسٹ کی زندگی، ویسی زندگی ان کی بھی بن گئی۔ اس کے مقابلے میں وہی شخص بتا رہا تھا کہ لگا ہم ایک جگہ اسی ملک میں گشت کر رہے تھے، اور گشت کرتے کرتے کچھ لڑکے مجھے ایک لڑکا ہمیں ملا، کہا تم لوگ کیا کبھی اس دکان میں جاتے ہو، کبھی اس دکان میں جاتے ہو؟ انہوں نے کہا ہم گشت کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا یہ گشت کیا ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا اللہ کے بندوں کو خدا سے جوڑنا۔ انہوں نے کہا مجھے بھی جوڑو خدا کے ساتھ۔ انہوں نے کہا تم کو خدا کے ساتھ جوڑنے کے لیے پہلے خدا کو ماننا ہوگا۔ کہنے لگے کیا ماننا ہے؟ انہوں نے کہا خدا ہے اس دنیا کو بنانے والا۔ اس نے کہا چلو جی میں نے مان لیا خدا ہے اس دنیا کو بنانے والا، آگے؟ انہوں نے کہا کلمہ پڑھو۔ انہوں نے کہا کلمہ کیا ہوتا ہے؟ اب اس کو کلمہ پڑھا، آگے میں نے کہا یہ لڑکا مسلمان ہو گیا۔ وہاں مسلمانوں کی اگلی نسل اسلام سے محروم ہو گئی، اور یہاں ایک لڑکا آدھے منٹ میں مسلمان ہو گیا۔ جب مسلمان اسلام پر قائم نہیں رہتے ہیں تو آگے چل کر کے اسلام کے ہاتھوں سے چھن جاتا ہے۔ میرے نوجوان لڑکوں، بھائیوں اور بہنوں، آپ زندگی کے جس سٹیج پر اس وقت ہیں، اس وقت آپ کے سامنے دو راستے آ رہے ہیں، ایک ہے اسلامی تہذیب، ایک ہے یورپین تہذیب۔ یورپین تہذیب جانوروں کی تہذیب ہے، جس میں کتوں جیسی زندگی گزارنی ہوتی ہے، جس میں ننگا پن ہے، جس میں بھائی اپنی بہن کے ساتھ بھی برتاریاں کرتا ہے، ان کو کوئی برا نہیں، بیٹا اپنی ماں کے ساتھ برتاری کرے گا، ان کو کوئی برا نہیں لگتا۔ جس چیز میں اولاد کی ذمہ والدین کا کوئی حق نہیں ہے، لڑکا 18 سال کا ہو گیا جو مرضی سو کرو، والدین کو کہنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ جس میں میاں بیوی کی تعلقات صرف اتنی دیر کے ہیں جتنی دیر ان کے لیے ان کی وہ پرائیویٹ زندگی گزری، اس کے بعد پھر شوہر آزاد ہے، بیوی آزاد ہے، جن کا گھر کا نظام بکھر چکا ہے، وہ تہذیب آپ کا پیچھا کر رہے ہیں۔ اس میں لڑکوں اور لڑکوں میں کوئی فرق نہیں، اس میں سمجھایا جاتا ہے کہ جتنے ننگے ہو جاؤ گے اتنے زیادہ اچھے، جتنے تم ڈرگس میں پھنسو گے اتنے زیادہ تم اچھے، یعنی وقتی طور پر آپ کو مسرور کریں گے۔ اور اس طرح ادھر سے اسلام نہیں کہتا بالکل پاک دامن رہو، صاف رہو، تمام گندگیوں سے برا اپنے آپ کو بچا کر کے رکھو۔ اب آپ کو جب آپ کالجوں میں جائیں گے، سکولوں میں جائیں گے، دفتروں میں جائیں گے، یا آگے چل کر کے جاب کریں گے، یہ دونوں چیزیں آپ کا پیچھا کریں گے۔ آپ کو یہ سوچ کر کے زندگی گزارنی ہے کہ صاحب میں اس کلچر کو گلے لگاؤں گا، یہ اس کلچر کو گلے لگاؤں گا۔ آپ کو ڈیسائیڈ کرنا ہے، آپ کو یورپ کے ان لوگوں کا سگن ٹائٹ پہننا ہے جن کی اپنی زندگی شکلوں میں انسانوں جیسی ہے، ورنہ آگے ان کے پاس کچھ بھی بچا نہیں ہے، یا آپ کو اپنے نبی کا کلچر لینا ہے، یہ طے کر دو۔ آپ کی اس وقت کی زندگی جو گزر رہی ہوگی وہ جن حالات میں گزر رہی ہے، ہر انسان اپنے بارے میں جانتا ہے میری زندگی کیسی ہے، میرے تعلقات غلط تو نہیں ہیں، میرے کہیں افیئرس تو نہیں ہیں، میں ڈرگس میں تو نہیں پھنسا ہوا ہوں، میں والدین کی نافرمانی تو نہیں کر رہا ہوں، میں دین اسلام کا مذاق تو نہیں اڑاتا، میں رات کو بیٹھ کر کے طرح طرح کی گندی ویب سائٹیں تو نہیں دیکھتا ہوں، میں ویڈیو فلمیں تو نہیں دیکھ رہا ہوں۔ ہر انسان اپنے بارے میں جانتا ہے، مگر میرے نوجوان بھائیوں یاد رکھیں، یہ جوانی آپ کی اپنی نہیں، یہ خدا کی دی ہوئی امانت ہے، اس کو داغ لگ گیا تو یہ زندگی بھر یہ داغ آپ کا پیچھا نہیں چھوڑے گا۔ اگر آپ غلط تعلقات میں پھنس گئے، لڑکا لڑکی کے ساتھ لڑکیاں لڑکوں کے ساتھ پھنس گئیں، اور اس کے بعد پھر کچھ دنوں تک تو خوشیاں منائی جا رہی ہیں، لیکن یاد رکھیں یہ آپ کی ساری زندگی کے لیے ایسا زہر ہے،
اس کے بعد پھر آپ کی زندگی کامیاب نہیں ہو سکتی ہے. جس کو اس ٹین ایج کے اندر عشق کی وہ بیماری لگ گئی، جو بیماری بعد میں نہ پڑھنے میں کامیاب ہونے دیتی ہے، نہ صحت کو ٹھیک بننے دیتی ہے، ذہن کا ٹینشن الگ، راتوں کی نیند اڑ جائے گی، پیسے برباد ہوتے رہیں گے، آوارہ پھرتے رہیں گے، اور اس کے بعد پھر اسی ٹینشن کے اندر جب کہیں امتحان پاس کرتے ہیں تو پاس کر نہیں پاتے ہیں، اور آگے چل کر جب اگلی زندگی شروع ہوتی ہے کچھ پتا نہیں ہے اس کا نکاح اس کے ساتھ ہوگا یا نہیں ہوگا. اگر نکاح ہو گیا تو کچھ ہی دن بعد لڑائیاں شروع ہوتی ہیں. جس رشتے کی بنیاد غلط چیزوں پر ہو وہ رشتہ کبھی کامیاب نہیں ہوگا. یہ شوہر کبھی بیوی کا وفادار نہیں ہوگا، اور یہ بیوی کبھی اپنے شوہر کی وفادار نہیں ہوتی ہے جس کی بنیاد غلط تعلقات سے شروع ہوتی ہے. اس لیے اگر کسی نوجوان لڑکے کے غلط تعلقات ہیں ابھی سے ختم کر ہے یہ کڑوا، چاہے لڑکا ہو یا لڑکیاں ہوں. اگر غلط افیئر شروع کیے ہیں بار بار کہیں یا اللہ آپ نے مجھے بنایا، میں مسلمان ہوں، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہوں، مجھ سے غلطیاں ہو گئی، مجھے بھی معلوم تھا یا معلوم تھا مگر میں اپنے آپ کو قابو میں رکھ نہ سکا، میں اپنے آپ کو بچا نہ سکی. اگر یہ باتیں ہوئی ہیں تو توبہ کر لیں، اور اللہ تعالیٰ سے خوش ہوتے ہیں. حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا 100 بوڑھوں کے توبہ کرنے پر اللہ کو اتنی خوشی نہیں ہوتی جتنے ایک جوان کی توبہ کرنے پر. اور اللہ پر انتظار میں ہے. تم اپنی جوانی کو کیوں غلط راستوں پر لے جا رہے ہو؟ تم کو میں نے بنایا، میں نے محبت کے ساتھ تم کو ہر چیز دی ہے. دیکھو تمہاری یہ خوبصورت جوانی میری بنائی ہوئی ہے. تم کو جو جو چاہیے تھا تمہیں پتا بھی نہیں تھا، ساری چیزیں میں نے تمہیں دے دی. تمہیں میموری کارڈ چاہیے تھا وہ میں نے دیا، تمہیں اچھی آنکھیں دی، اچھی شکل دی. اس کے بعد پھر تم کیوں مجھے ناراض کرتے ہو؟ اچھا دیکھو تم کتنے ہی ناراض مجھے کرتے ہو، میں پھر بھی سوچتا ہوں آج نہیں تو کل یہ سدھر جائے گا، یہ بگڑا ہوا ہے یہ واپس آ جائے گا. اس کو کچھ نہ کچھ لوگ سمجھانے والے آئیں گے، لیکن اگر اس کے باوجود بھی بندہ نہیں سمجھتا ہے تو پھر آگے چل کر بربادیاں ہی بربادیاں آتی ہیں. اس لیے جن غلطیوں میں تو نوجوان لڑکیاں مبتلا ہوں ان غلطیوں کو گلے سے اتار کر پھینک دیں، اور آج کے بعد ایک نئی زندگی شروع کریں. ایک نئی زندگی جس میں خوب محنت کریں، جو بھی آپ کا سبجیکٹ ہے. جتنی زیادہ محنت کریں گے، جتنی زیادہ محنت اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرمائیں گے. دنیا میں محنت ہی ایسی چیز ہے جو انسان لے کر کے آتا ہے، اور اس محنت کے نتیجے میں آدمی جو چاہے سو کما لیتا ہے. اللہ تعالیٰ نے دروازے کھول کر کے رکھے ہیں. تو جس سبجیکٹ کے ساتھ آپ جڑے ہوئے ہیں اس پر خوب محنت کریں اور بہت قابلیت اپنے اندر پیدا کریں. دوسرے، اس محنت کرنے میں آپ کو کوچنگ سینٹر جانا ہوگا، سکولوں میں جانا ہوگا، سر کے پاس جانا پڑے گا، بازار نکلنا ہوگا، کتابیں لینے جانا پڑے گا. یہ بھی ہو سکتا ہے اس شہر سے باہر دوسرے شہروں میں پڑھنے کے لیے جانا ہوگا. میرے نوجوان بھائیوں، واٹر پروف نہیں اور پروف بن کر کے باہر نکلیں، تب تو آپ بچا سکیں گے اپنے آپ کو. اور اگر نہیں تو باہر نکل کر کے آپ کا ایمان بھی چھن سکتا ہے، آپ کی پاکدامنی بھی چھن سکتی ہے، آپ کا کیریکٹر بھی آپ کے ہاتھ سے نکل جائے گا، اور کوئی برا والا کہنے والا بھی نہیں ہوگا، افسوس کرنے والا بھی کوئی نہیں ہوگا. کیوں؟ آج اگر نوجوان لڑکا برائی میں مبتلا، کسی کو پرواہ نہیں. نوجوان لڑکی اگر غلط تعلقات میں پھنس گئی ہے، والدین کو بھی فکر نہیں ہے، آپ کی فکر کسی کو نہیں ہے. اس وقت اس نوجوان کا غم اور اس کا فکر اگر سب سے زیادہ کس کو ہے تو اللہ کو ہے. میرا بنایا ہے یہ بگڑ کیوں رہا ہے؟ اور اس کا سب سے زیادہ دکھ اگر پہنچتا ہے وہ پہنچتا ہے محمد رسول اللہ، میرا یہ امت ہی کیوں بگڑ رہا ہے. آج کے والدین کو بھی اتنا غم نہیں ہے. ہم بار بار دیکھتے ہیں کیا نوجوان لڑکا کہتا ہے جی میں بگڑا ہوا تھا، میرے والدین نے کبھی نہیں پوچھا. اب میں جب نماز کے ساتھ جڑ گیا میرے والدین کہتے ہیں تو میں ہاتھ سے کہا دور کیا کہتا بیک ورڈ. اس دور کے ساتھ میں آپ کو دیا جب گھر سے باہر نکلیں گے اور پروف بن کر نکلیں، آپ میں سے بہت سو کو کشمیر سے باہر پڑھنے جانا ہوگا. ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اس سے بھی دور کہیں جانا ہوگا. یہاں سے اس حال میں نکلیں کہ آپ اپنی ایمان کا ایسا اور پروف کور لے کر کے جائیں کہ آپ وہاں جا کر کے اپنی جوانی کو تمام گندے کاموں سے بچا کر کے واپس نکالنا ہے، تب ہے کامیابی. اور اگر آپ گئے پڑھنے کے لیے تو وہاں ایمان بھی چھن گیا، آپ کا کردار چھن گیا، آپ برائیوں میں پھنس گئے، وہاں گندے کاموں میں اڑ گئے، وہاں ڈرگس کا شکار ہو گئے، وہاں شراب کی عادت پڑ گئی، اور ڈگری لے کر آئے یا نہ لے کر آئے لیکن آپ ایمان والے کا کردار کھو کر کے آ گئے، آپ کامیاب واپس نہیں آئے گا، ناکام ہوگا واپس. اس لیے جب آپ آگے پڑھنے کے لیے جائیں گے تو قدم کرنا میں مسلمان ہوں اور میری زندگی کے اندر کوئی داغ نہیں لگنا چاہیے، کسی غلط کام میں نہیں پھنسنا چاہیے. یہیں کا نوجوان لڑکا دوسرے ملک میں، وہاں سے وہ فون کر کے میں نے کہا کیسا ماحول ہے؟ کہہ رہا ہے جی پانی مہنگا ہے، شراب سستی ہے. میں نے کہا کتنی مرتبہ پی؟ 2.5 سال ہو گیا، اب تک تو میں نے ہاتھ بھی نہیں لگایا. بہت مبارک. اچھا کسی کے ساتھ تعلقات؟ کہنے لگا جی بالکل نہیں. کہا دائیں بھی لڑکیاں ہوتی ہیں، بائیں بھی لڑکیاں ہوتی ہیں، اتنے سیکنڈ ٹائٹ پہن کر کے ہوتی ہیں. کہتا میں نے کبھی کسی کے ساتھ بات ہی نہیں کی، مجبوری میں اگر بات کرنی پڑتی ہے تو اتنے برے انداز میں بات کرتا ہوں، ان سب کو مجھ سے نفرت ہو گئی اور میں خوش ہوں. میں نے کہا بہت مبارک ہے، سب کو تم سے نفرت ہے، اس کا تو ان کے اٹیک سے تو بچ گئے.
ایسی جوانی لے کر کے جب جائیں گے، ورنہ ہوتا کیا ہے، تعلقات میں پھنس جائیں گے، واپس آئیں گے تو آپ کے گھر والے رونے لگیں گے۔ اس لیے میرے نوجوان بھائیوں، مستقبل میں ایمان پر قائم رہنے کے جذبے کے ساتھ ہم سے اللہ کو بہت محبت ہم سے ہے، اللہ کے نبی کو ہم سے بہت محبت ہے۔ اسی لیے جیسے ڈاکٹر یہ کہتا ہے یہ چیزیں آپ کے لیے خطرناک، ان سے اپنے آپ کو بچا کر جانا، اسی محبت کے ساتھ اللہ اور اللہ کا نبی ہم کو کہتا ہے یہ غلط کام نہیں کرنا۔ اس لیے اسلام کو پڑھیں، اسلامی بکس کو پڑھیں، سچے اچھے عالموں کے ساتھ اپنا ربط رکھیں، غلط ویب سائٹیں بالکل مت دیکھیں، غلط لٹریچر ہرگز نہ پڑھیں، غلط چینلوں میں ہرگز نہ جائیں۔ نیٹ کا فائدہ بہت کم ہے، زیادہ تر نقصان۔ اور اگر کوئی فیس بک یا گوگل میں پھنسا ہوا ہے تو بار بار اپنے آپ سے پوچھیں اس کے فائدے کتنے اور نقصانات کتنے، اور اگر آپ وہاں جانے میں مجبور ہیں تو وہاں اسلام کا دفاع کریں، لیکن اسلام کا دفاع کرنے سے پہلے اسلام کو پہلے پڑھیں، اور ایسا نہ ہو آپ اسلام کی طرف سے بولنے لگے اور غلط بول رہے ہوگا، اور اس کے نتیجے میں بعد میں اسلام کو نقصان پہنچے گا۔ اور جو چیز آپ پڑھ رہے ہیں یہ نیت کر کے پڑھیں کہ اس سے میرے اسلام کو جو آگے فائدہ ہوگا، میں اس لیے یہ پڑھ رہا ہوں کہ میں باٹنی سے اسلام کو فائدہ پہنچاؤں گا، میں زولوجی سے اسلام کو فائدہ پہنچاؤں گا، میں میڈیکل سے اسلام کو فائدہ پہنچاؤں گا، میں میڈیکل پڑھ کر کے بعد میں انسانوں کی خدمت کروں گا۔ اس نیت سے جب آپ پڑھیں گے تو آپ کا یہ پڑھنا عبادت بنے گا۔ اور اگر کسی خرابی میں مبتلا ہے، کسی لڑکی کے ساتھ تعلقات ہیں یا لڑکیوں کے کسی لڑکوں کے ساتھ تعلقات ہیں، آج ہی کٹ کر دیں، ختم کر دیں۔ اور یہ نہیں کہنا کہ صاحب یہ تو بہت مشکل ہے، آج کیسے کٹ ہو سکے گا؟ ہرگز نہیں، کوئی مشکل نہیں ہے۔ جیسے تعلقات جوڑنا آسان ویسے تعلقات کاٹنا بھی آسان۔ اور ابھی جب آپ پختہ ارادہ کریں گے تو، اور اس کے بعد پھر زندگی میں چیلنج آئیں گے، مشکلات آئیں گی، ان مشکلات کو جھیلنے کے لیے ابھی سے تیار رہیں کہ صاحب مجھے معاشی طور پر بھی مشکلات آ سکتی ہیں، تنگ بھی آ سکتی ہے، بیماری بھی آ سکتی ہے، مجھے گھر سے دور بھی جانا پڑ سکتا ہے، مجھے گھر کی طرف سے بھی مشکلات آ سکتی ہیں، ہو سکتا ہے کسی کے گھر میں کوئی حادثہ ہو جائے۔ ان تمام مشکلات کو جھیلنے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ کیوں؟ ہم محمد رسول اللہ کی امتی ہیں، اور محمد رسول اللہ کو بھی زندگی میں مشکلات آئی تھی، آپ کبھی نہیں گھبرائیں، آپ ان کی امتی ہیں۔ جیسے ان کو مشکلات آئی اور گھبرائیں گے، ایسے ہم پر جب مشکلات آئیں گے ہم گھبرائیں گے نہیں، اور مشکلات میں اپنے اسلام کو چھوڑیں گے نہیں، بلکہ اپنے اسلام پر جمے رہیں۔ آئندہ انشاءاللہ اس طرح کی میٹنگیں پھر ہوں گی، ان میٹنگوں میں آپ خود شوق کے ساتھ آئیں گے اور اپنے دوستوں کو لائیں گے، اور انشاءاللہ جب آپ یہاں سے اٹھیں گے آپ محسوس کریں گے ہم نے کچھ نہ کچھ سنا، ہمارے ذہن کے اندر تھوڑی سی چینج آ گئی، ہم نے سمجھا کہ ہم قیمتی انسان ہیں، ہم نے معلوم کیا کہ ہم خدا کے بندے ہیں، ہم مسلمان ہیں، اور میں نے اب تک اپنی اسلام سے اپنے آپ کو کتنا دور رکھا، یہ ساری باتیں آپ کے اندر آئیں گی۔ یہاں سے توبہ کر کے اٹھیں، یا اللہ ہم توبہ کرتے ہیں، آج تک ہماری جو غلطیاں ہوئی ہیں آپ نے ہم کو سزا نہیں دی، آپ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور آئندہ ہم اچھی زندگی گزارنے کا ارادہ کر کے یہاں سے اٹھیں گے۔ اللہ تعالیٰ شامل آپ کا فیوچر اچھے سے اچھا، بہتر سے بہتر، کامیاب سے کامیاب بنائے، اور ساری گندگیوں سے، ساری برائیوں سے، ساری خرابیوں سے آپ کو محفوظ رکھے، چاہے آپ اپنے گھروں میں رہیں، اپنے کوچنگ سینٹروں میں جائیں، چاہے دفتروں میں پہنچیں یا باہر کے ملکوں میں جائیں، جہاں جائیں اللہ تعالیٰ آپ کو ہر آج کی برائی سے محفوظ رکھے، اور ہر آج کی خوبیوں سے نوازے۔ آپ کو تھوڑی سی دعا کرتے ہیں، ٹھیک 1:30 بجے نماز ہوگی، جن کا وضو نہیں ہوگا وہ اٹھ کر کے وضو کر کے آئیں گے، اور یہاں 1:30 بجے چونکہ نماز ہوگی پھر صفوں میں بیٹھیں گے۔ دعا فرمائیے۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا اللہ، اللهم لك الحمد، اللهم لك الشکر، اللهم لك الاحسان، یا حنان و یا منان، یا رحیم و یا رحمان، یا رحیم و یا رحمان۔ یا اللہ آپ کا شکر ہے، یا اللہ آپ کا بہت شکر ہے، یا اللہ آپ کا بہت شکر ہے، یا اللہ آپ نے ہم کو انسان بنایا، آپ نے ہم کو ایمان عطا کیا، مسلمان بنایا، یہ خوبصورت جوانی عطا کی، یا اللہ آپ نے چاہا تو ہم لڑکے بن گئے، آپ نے چاہا تو ہم لڑکیاں بن گئی، یا اللہ دنیا میں لڑکوں کی بھی ضرورت ہے، لڑکیوں کی بھی ضرورت ہے، مرد ہونا بھی ضروری، عورت ہونا بھی ضروری، کوئی کسی سے اونچا نہیں، اونچا وہ ہے جس کو آپ سے محبت ہو۔ یا اللہ ہم آپ کا شکر ادا کرتے ہیں، آپ نے سب کچھ ہم نے عطا کیا، مگر اس کے باوجود ہم نے آپ کو قدم قدم پر ناراض کیا، کبھی فکر نہیں کی۔ یا اللہ آپ نے کہا تھا اپنے دل میں برے خیال نہیں لانا، ہم طرح طرح کے گندے برے خیال لاتے رہے، ہم کو خیال بھی نہیں ہوتا تھا ہم غلط کر رہے ہیں۔ یا اللہ آپ نے منع کیا تھا اپنے آنکھوں سے غلط چیز نہیں دیکھنا، ہم نے کبھی پرواہ نہیں کی، آپ چاہتے تو ہماری آنکھوں کی روشنی واپس لے لیتے، اور ہم نے ایسا بھی نہیں کیا۔ ہم نے بار بار کہا تھا گانے مت سننا، مگر ہم نے گانے سنے، میوزک سنے، کہیں